بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل عزت میری ماں بہنوں، جیسا کہ آپ ماں بہنوں کو معلوم ہی ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص ارشاد کی روشنی میں دین کی باتیں عرض کر رہا تھا، اور اس ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھ کے تشریف لے جا رہے تھے. عورتوں کے مجمع پر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. حضرات صحابیات میں آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم عورتیں صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کو میں نے جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. اس موقع پر حضرات صحابیات نے دریافت کیا تھا کہ اللہ کے رسول، اس کا سبب کیا ہے؟ کس سبب سے مرد کے مقابلے میں عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سبب ارشاد فرمائے، جن میں سے پہلا تو یہ کہ تم عورتیں اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتی ہو، اور دوسرا سبب عورتوں کے زیادہ جہنم میں جانے کا یہ کہ شوہروں کی ناقدری بہت کرتی ہو. اور ان دونوں میں سے پہلی بات یعنی زبان پر قابو رکھنے کے سلسلے میں پچھلی کئی مجلسوں سے باتیں چل رہی تھی. زبان کے بہت سارے گناہ علماء ربانیین کی کتابوں کی تفصیلوں کی روشنی میں آپ ماں بہنوں کے سامنے آ گئے. بہت سے گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں، اور یہی زبان ہے جس سے انسان جنت بھی کما سکتا ہے اور جہنم بھی کما سکتا ہے. سب گناہوں کے متعلق تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن کریم کی آیتیں آپ ماں بہنوں نے سن لی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے والی مجلس میں زبان کا ایک گناہ بلا وجہ جھگڑا کرنا، اس سلسلے میں بات کر رہا تھا، اور بعض حدیثیں جس میں وعید آئی ہے جھگڑا کرنے کے متعلق آپ ماں بہنیں اس سے پہلے والی مجلس میں سن چکی. جھگڑا کرنا ایک بری چیز ہے، اور زبان سے ہی عام احوال میں جھگڑا ہوتا ہے، اس لیے اس کو زبان کا گناہ سمجھا گیا ہے، اور کتابوں میں بھی زبان کے گناہ کی فہرست میں اس کو شمار کرایا گیا ہے. جھگڑا کرنا ایک بہت بری بلا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی انسان اپنے سر کے اوپر اوڑھ لیتا ہے. جھگڑا کرنا تنہا ایک گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کئی ایک گناہ آ جاتے ہیں. اس لیے کہ جب کسی سے ہم کو جھگڑا ہوتا ہے، زبان سے تو میں ہوتی ہے، تو دونوں آدمیوں کے دلوں کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے جس کو تکبر کہتے ہیں، اور سامنے والے کو چھوٹا سمجھنے جس کو مسلمان کی توہین اور تحقیر کہا جاتا ہے، اس طرح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور ایک دوسرے کو جسمانی اور مالی نقصان کس طرح سے زیادہ پہنچایا جا سکے، اس کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. زبان سے گالی گلوچ کرنے کا گناہ پیدا ہوتا ہے، اور جب تک حاضر ہیں ایک دوسرے کے خلاف زبان سے گالی گلوچ کرتے ہیں. جب دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو غیر حاضری میں ان کی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے سامنے والے کے عیوب اور خامیاں کھلے، جس کو غیبت کہا جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے، اور ان دونوں کی دشمناوٹ کا فائدہ اٹھا کر
چغلی کرنے والے لوگ اپنی چغلی کرتے ہیں تو ان کی چغلی کا سبب بھی یہ جھگڑا کرنے والے لوگ بنتے ہیں. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جھگڑا کرنا اگرچہ ایک گناہ دکھائی دیتا ہے لیکن اپنے اندر کئی گناہوں کے جنم لینے کا یہ سبب بنتا ہے. جھگڑا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی برکتوں کو ختم کر دینے والا ہے. مردوں میں جہاں یہ چیز ہے، عورتوں کے اندر بھی جھگڑا کرنے کی عادتیں بہت ہوا کرتی ہے. مختصر سی باتوں کے اوپر دو سہیلیاں جن کے ایک مدت سے تعلقات ہوتے ہیں، ایک مدت سے ان کی محبتیں اور ان کی رشتہ داری قرابت داری وابستہ ہوتی ہے، بس ایک چھوٹے سے جھگڑے کی بنیاد پر صبر نہ کر سکنے کی وجہ سے دونوں کے درمیان کی رشتہ داری اور قرابت داری اور تعلق ٹوٹ جاتا ہے. عورتوں کے اندر بھی بہرحال جھگڑا کرنے کی یہ چیز، یہ عیب، یہ خامی بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ارشادات سنائے جاتے ہیں پے در پہ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اسی طرح حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ارشادات اور تابعین نے جو جھگڑے کی مذمت کے سلسلے میں فرمایا ہے، یہ سب اس لیے ہی سنایا جاتا ہے تاکہ اللہ کے رسول کی نگاہ میں جھگڑا کتنا معیوب ہے، کتنا برا ہے، یہ ہم ماں بہنوں کے کانوں سے گزر کر دلوں تک پہنچ جائے، اور آئندہ جب بھی ہم کو جھگڑا کرنے کا جذبہ پیدا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائیں، ہمارے دلوں میں کان کے واسطے سے پہنچی ہوئی یہ بات تازہ ہو جائے. اور ایک عورت جو مسلمان ہے، جس کے دل کے اندر جھگڑے کی برائی رچی بسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرات صحابہ و تابعین کے ارشادات اس نے مسلسل سن رکھے ہیں. انشاءاللہ اگر یہ دلوں کے اندر باقی رہے اور ہم نے گوش ہوش سے سنا، غور کر کے سنا، دھیان سے سنا، عمل کرنے کی نیت اور جذبے سے سنا، انشاءاللہ جھگڑا کرنے کے موقع پر یہ چیز ہم کو جھگڑے سے روکنے والی بنے گی. یہ باتیں، ارشادات اسی لیے سنائے جاتے ہیں، حدیثوں کو پیدر پہ اسی لیے سنایا جاتا ہے تاکہ وقت پر کام دے. اگر کوئی آدمی جھگڑے کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، اللہ رسول کے کیا ارشادات ہیں، یہی نہیں جانتا تو جھگڑے سے اس کا بچاؤ مشکل ہے. ہاں، ان وعیدوں کو جاننے کے بعد ایک مسلمان کا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ جب اللہ رسول اس کام سے اتنے ناراض ہوتے ہیں تو مجھے جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اگر ہم لوگ دھیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادوں کو سنیں گے، اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ ہمارا یہ جھگڑا کرنے کا وصف، برائی، خامی ہمارے اندر سے نکل جاوے گی. اللہ رسول کی باتوں میں اتنی تاثیر رکھی گئی ہے کہ جو آدمی اس کو عمل کرنے کے جذبے سے سنے گا، یہ چیز آج نہیں کل نہیں کسی نہ کسی دن اپنا عمل اثر دکھا کر رہے گی. اور جس کے دل میں اللہ رسول کی یہ باتیں پہنچی، وہ ان پر عمل کرنے کے لیے کسی نہ کسی دن آمادہ ہو جائے گا. اس لیے آج ہم سن لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشاد کو سن کر یہ تہیہ کر لیں اور پکا وعدہ اپنے جی میں کر لیں کہ آئندہ انشاءاللہ ہم کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے. بے موقع، بے وجہ جھگڑے کی جو نوبتیں آ جایا کرتی ہیں، اسی کی وجہ سے تعلقات بگڑ جاتے ہیں اور انسان تو انسان، اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں. اس لیے کہ جس اللہ نے جھگڑے کو منع فرمایا، بے موقع بے وجہ جھگڑا کرنے کی ممانعت قرآن میں بھی اور اپنے رسول کی زبانی حدیثوں میں بھی ذکر کر دی، تو وہ اللہ جھگڑا کرنے پر کیوں راضی ہوتا ہے؟ اللہ دو مومن بھائی اور دو مومن عورتیں بہنیں، ان کے درمیان کے اچھے تعلقات سے خوش ہوتا ہے، حسن سلوک سے خوش ہوتا ہے، اچھے اخلاق سے خوش ہوتا ہے. ایک دوسرے پر طعنا کرنا، ان کو لعن کرنا، میڑا توڑا کرنا، ایک دوسرے کو ڈانٹنا، جھگڑا کرنا، خصومت کرنا، ان سب چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں آپ کو بتایا، جھگڑا کرنے کی ایک بہت بڑی برائی یہ ہے کہ اس سے انسان کی برکت ختم ہو جایا کرتی ہے. دیکھیے، ایک واقعہ ہی سنا دوں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جھگڑا کرنے کی نحوست کتنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے. رمضان کے دن غالباً چل رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کے درمیان یہ بتانے کے لیے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تھے تاکہ شب قدر کون سی رات میں ہے وہ حضرات صحابہ کو بتا دیں.
تاکہ صحابہ اس رات کو پورا وصول کریں، اس میں عبادت کریں اور اس رات کی جو فضیلت ہے اس کو پا لیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں پہنچے، دو آدمیوں کے بیچ جھگڑا ہو رہا تھا۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس رات کی تعین بھلا دی گئی، اور وہ رات آپ کے دل و دماغ سے نکال دی گئی جس کو بتانے کے لیے آپ حضرات صحابہ کی طرف چل رہے تھے۔ یہاں آ کر غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ میں تو اس لیے نکلا تھا تاکہ تمہیں یہ بتا دوں کہ فلاں رات کو شب قدر آتی ہے، اس میں تم عبادت کرنا۔ لیکن دو مسلمانوں کے آپس میں جھگڑے کی وجہ سے، اس کی نحوست سے اور بے برکتی سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کی تعین کو امت کے اوپر سے ہمیشہ ہمیش کے لیے اٹھا دیا۔ اب امت کے سامنے جب نبی ہی نہیں کہہ سکتا تو اور کون شخص ہے جو یہ بتا سکے کہ فلاں رات شب قدر ہے؟ میری ماں بہنوں، آپ نے دیکھا شب قدر کتنی بڑی رات ہے، جس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مستقل آیت نازل فرمائی ہے۔ قرآن کے اندر یہ آیت نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی، جنت کے اندر بھی، چونکہ یہ قرآن پڑھا جانے والا ہے تو جنت کے اندر بھی یہ آیتیں محفوظ رہیں گی۔ اتنی برکت والی رات جس کے متعلق قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات عبادت کر لو اور 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب پاؤ۔ اگر امت کے سامنے یہ رات بتا دی جاتی تو امت کے بہت سے کمزور لوگ جو اور دنوں کے اندر عبادت نہیں کر سک رہے ہیں، اس رات کو کم سے کم وصول کر لیتے، اور ایک رات کی عبادت کر کے اپنی جتنی زندگی بھی نہیں ہے، ہم پوری زندگی عمل کرتے تب تک وہاں تک پہنچ سکنے والے نہیں تھے، اتنے سارے ثواب کے اس ایک رات میں عبادت کرنے کے ذریعے مستحق ہو جاتے۔ اتنی بڑی برکت والی رات کو آپ بتانے نکلے تھے مگر جھگڑا کرنے کی نحوست، وہ بھی وہ صحابہ جھگڑا نہیں کر رہے تھے جنہیں آپ بتانے چلے تھے، راستے میں بعض کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جھگڑے کی نحوست سے اس رات کی تعین اٹھا لی۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھگڑے کی نحوست کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس رات کو امت مسلمہ کی مغفرت کے لیے، اسے بڑھاوا دینے کے لیے، اس پر اپنا انعام کرنے کے لیے اور اسے فضیلت دینے کے لیے عطا فرمائی تھی، اس رات کی تعین کو جھگڑے کی نحوست سے ختم کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھگڑا جہاں بھی ہوتا ہے اس جگہ کی برکت کو ختم کر ڈالتا ہے۔ آپ یقین جانیے، کسی گھر کے اندر اگر ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کا معمول ہے اور ان دونوں کے آپسی جذبات کی قدر کرنے کی ایک دوسرے میں عادت ہے اور جھگڑے کے موقع سے صبر کرنے کی عادت ہے، اس گھر کے اندر اللہ کی برکتیں اترتی ہیں۔ اس گھر میں تھوڑا سا کھانا بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، تھوڑی سی کمائی بہت ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہوتی ہے۔ لیکن جس گھر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے اور دو آدمی آپس میں اپنے صبر کے جذبات پر قابو نہیں رکھتے، اس طرح سے ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے لگتے ہیں، میڑا توڑا کرنے لگتے ہیں، جھگڑا کرنے لگتے ہیں، اس گھر کی برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس گھر میں بہت کچھ کمانے کے باوجود بھی وہ برکت نہیں ہوتی۔ کھانا اتنا پکایا جاوے جس میں سب لوگوں کو کافی ہو جاوے، بلکہ بچ جانا چاہیے، تب بھی لوگوں کی ضرورتیں کھانے کی باقی رہ جاتی ہیں اور جو ہے سارا کھانا ختم ہو جاتا ہے۔ کمانے کے باوجود بھی وہاں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، باہر سے کچھ قرض وغیرہ لینے کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ یہ کسی اور چیز کا نتیجہ نہیں بلکہ گھر کے اندر ہونے والے یا سماج میں ہونے والے جھگڑوں ہی کا نتیجہ ہے۔ اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے۔ اسلام نے بہت بری نگاہ سے جھگڑوں کو دیکھا ہے۔ اس سے پہلے والی مجلس میں بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ ماں بہنوں کو سنائے تھے، جس میں آپ نے جھگڑا کرنے کو منع فرمایا تھا، اور یہ بھی کہ اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے جھگڑا نہ کرو۔ تم جس بات کے خاطر لڑنے جھگڑنے جا رہے ہو اس پر اگر صبر کر لوگے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس سے کئی گنا زیادہ دے گا۔ اس وقت بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرات صحابہ اور تابعین کے بعض ارشادات آپ ماں بہنوں کو سنانا چاہتا ہوں، جس میں آپ اندازہ لگا سکو گی کہ جھگڑے کو اسلام میں کتنی بری نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اللہ کے رسول نے اس کی کتنی مذمت فرمائی ہے، اور ان ارشادات کی روشنی میں کسی مسلمان کی ہمت نہیں ہوتی کہ پھر وہ جھگڑا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، یہ بھی صحابیہ ہیں۔
صحابیہ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نگاہیں پڑی تھی، اللہ کے رسول نے ان کی تربیت فرمائی تھی، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت، ان کا مزاج ہی ایسا بن چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر انہیں مر مٹنے کا جذبہ تھا۔ یہ اپنے سارے جذبات کو قربان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ تبھی تو جا کر انہوں نے اللہ کے رسول کے اس ارشاد کو نقل کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کرتی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو میرے رب نے اللہ کے ساتھ شریک کرنے اور شراب پینے سے روکا، ان دونوں چیزوں سے روکنے کے بعد سب سے پہلی جس چیز سے روکا وہ آپس میں جھگڑا کرنے سے روکا۔ یہ حدیث غالباً میں اس سے پہلے والی مجلس میں بھی سنا چکا ہوں، لیکن مجھے اس میں بتانا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یعنی کفر کرنا، شرک کرنا اور شراب پینا، اس کو ہم لوگ اپنے سماج میں کتنا برا گناہ سمجھتے ہیں۔ اگر کسی نے ہمارے درمیان میں کفر کر لیا، کفر کا کوئی کلمہ بک دیا یا کوئی ایسی حرکت کر لی جس کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، جیسے کسی بت کے سامنے سجدہ کر لیا یا کسی نے اپنی پیشانی کے اوپر چاندلا کر لیا، یہ سب کفر کے شعائر ہیں۔ ایسا کرنے والا آدمی ظاہر کی روح سے کافر ہو جایا کرتا ہے، تو اس کو ہم کتنا برا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی ہمارے درمیان بیٹھ کر شراب پیے، ہمارے سماج میں اس کو کتنی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بڑے درجے کے گناہ ہیں، تیسرے نمبر کے اوپر، ان دونوں کے بعد سب سے پہلے نمبر پر اللہ نے مجھ کو جس چیز سے روکا وہ لوگوں کا آپس میں جھگڑا کرنا ہے۔ اسی سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کفر و شرک اور شراب پینے کے درجے کے ساتھ ساتھ لگا ہوا یہ گناہ ہے۔ مسلمان اس کو دیکھ کر اندازہ کر سکتا ہے کہ اللہ کو یہ چیز کتنی ناپسند ہے۔ اپنے ساتھ شریک کرنے والے آدمی کو کافر ٹھہرایا جاتا ہے، شراب پینے والے آدمی کو فاسق و فاجر ٹھہرایا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ لگا جو گناہ ہوگا وہ بھی کتنا بڑا ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے روکا گیا اور شراب پینے سے روکا گیا، اور اس کے ساتھ بعد میں سیدھا جس چیز سے روکا گیا وہ یہی لوگوں کا آپس میں جھگڑا کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سیدھے راستے کے اوپر لا دیتے ہیں، پھر ان کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے درمیان میں لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ بس لوگوں کو جن میں ہدایت کی ہوا پھیل چکی تھی، اللہ کی ہدایت کی ہوا کے جھونکے ان میں چل چکے تھے، ان میں بھی اگر خرابی لانا ہو، ضلالت و گمراہی لانا ہو، بس جھگڑے جیسی نحوست والی چیز کو چھوڑ دو تو ان کے درمیان میں جو ہی جھگڑا پیدا ہو جائے گا، پچھلی ساری ہدایتوں کی روشنی ختم ہو جائے گی، اس کی خوشبو مٹ جائے گی اور اس کے بجائے ضلالت و گمراہی پھیل جائے گی۔ حضرت ابو امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے درمیان میں لڑائی جھگڑا پیدا فرما دیتے ہیں۔ بس یہ اپنی ساری خرابیاں لے کر آتا ہے اور لڑائی جھگڑے پچھلی ہدایتوں کی برکتوں کو اور اس کی نورانیت کو ختم کر کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی جھگڑا کرنے کی مذمت کا ہم کو علم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ کسی بندے کا ایمان حقیقت میں کامل ہو نہیں سکتا، حقیقت ایمان انسان کا تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان جھگڑا چھوڑنے نہ لگے، اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے میری ماں بہنوں، اگر ہم حق پر ہوتے ہیں تو ہم اپنا یہ حق سمجھتے ہیں کہ مجھ کو سامنے والا جو ناحق پر ہے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کا حق ہے، مجھے اپنا حق لینے کے لیے لڑائی جھگڑا کرنے کی نوبت آتی ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ ٹھیک ہے آپ کو لڑائی جھگڑے کی اجازت ہے، لیکن آپ کو اپنا ایمان کامل کرنا ہے، حقیقت ایمان کی لذت اور لطف اٹھانا ہے۔ تو آپ حق پر ہیں تو بھی اللہ کے خاطر اپنے نفس پر دباؤ ڈال کر، اپنے نفس کو قربان کر کے، اپنے جذبات کو کاٹ کر کے بس اللہ کے خاطر تم جھگڑا چھوڑ دو۔ حق پر ہونے کے باوجود اگر تم جھگڑا چھوڑ دو گے، اللہ تمہارے دل کو ایمان کی حقیقت سے بھر دے گا اور ایمان میں جتنا نقصان ہوگا اس کی تکمیل کر دے گا۔ بہت بڑی چیز ہے
ایک جھگڑے کے موقع سے آدمی تھوڑا 5 منٹ صبر کر لے، 5 منٹ صبر کر لے اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھ لے، خاموشی برت لے. دل چاہ رہا ہے کہ ہم سامنے والی ہم کو گالی دے رہی ہے، ہم حق پر ہیں، ہم بھی گالی دے سکتے ہیں، اس کو ڈانٹ سکتے ہیں، کم سے کم یہ جھگڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کیوں گالی دی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، تم اس موقع پر تھوڑا سا صبر کر لو. صبر کر لی تو بس تم کو اتنا بڑا انعام دیا جائے گا جتنا بڑا انعام پوری دنیا خرچ کر کے تم نہیں لے سکتے تھے. کسی کو آج بازار کے اندر مہنگی سے مہنگی چیز، ہیرے جواہرات اور مختلف قسم کے سونے چاندی تو مل سکتے ہیں، لیکن بازار کوئی ایسا آج تک دنیا میں نہیں نکلا جہاں ایمان بکتا ہوا نظر آتا ہو. اپنے ایمان کی کھوٹ پورا کرنے کے لیے کوئی آدمی لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر ڈالے تو بھی ایمان کی کھوٹ پوری نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان کی کھوٹ پوری ہوگی، حقیقت ایمان کی تکمیل ہوگی تو وہ اسی سے ہوگی کہ جب جھگڑے کا آپ کو جذبہ ہو اس وقت خاموش ہو جاؤ. آپ حق پر ہو اور خاموش ہو گئے، اللہ تمہارے باقی ساقی ایمان کو بھی پورا کر دے گا اور یہ پیالہ ایمان کا جو ادھورا تھا وہ پورا ہو جائے گا. بہت سستا سودا ہے. اگر کسی آدمی کو دنیا خرچ کر کے، پوری دنیا کے سارے خزانے خرچ کر کے بھی ایمان کی تکمیل نہیں مل سکتی، محض 5 منٹ کے صبر سے اگر وہ اتنی بڑی دولت کو خرید سکتا ہے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، نہایت ہی سستا سودا ہے. اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. بات در حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ یہ 5 منٹ ہم کو دکھائی دیتی ہے جس میں ہم کو اپنے جذبات پر قابو پانا ہوتا ہے، لیکن یہ 5 منٹ 5 سال کی مشقت سے زیادہ جو ہے سخت ہے. 5 سال آدمی آسانی سے عبادت کر سکتا ہے، لیکن 5 منٹ اپنے جذبات پر قربانی دینا ہو، قابو رکھنا ہو، بہت مشکل ہے. اللہ انہی کو جنہیں توفیق ملتی ہے یہ سعادت نصیب فرماتے ہیں. اسی لیے تو حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اوپر والے حصے کے اندر گھر عطا فرمائیں گے، اور جو آدمی ناحق پر ہے اور جھگڑا چھوڑ دے گا اللہ کے خاطر، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت کے کنارے کے اوپر جگہ عطا فرمائیں گے. علماء نے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہاں یہی لکھا ہے کہ جھگڑا چھوڑ دینے پر اتنا بڑا انعام کہ جنت کا وہ پوش ایریا، وہ بلند ترین اور اچھے سے اچھا، بہتر سے بہترین ایریا جہاں اللہ اپنے خاص بندوں کو مقام عطا فرمائے گا، جھگڑا چھوڑنے والے کو اتنا بڑا مقام کیوں دیا گیا؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ جو جھگڑا کرنے کے اوپر قابو پاتا ہے وہ اپنے نفس کو دباتا ہے، اور جو اپنے نفس کو دباتا سیکھ گیا، نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے سیکھ گیا، اس کا دوسرا قدم جنت میں پڑتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک قدم اپنے نفس پر رکھو اور تمہارا دوسرا قدم دیکھ لو وہ جنت ہی میں پڑا ہوا ہوگا. اور ہم لوگ جنت سے جو محروم رہتے ہیں، جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ نفس کے چونچلوں کو پورا کرتے ہیں. نفس کہتا ہے کہ تم یہ کرو، بس ہم اللہ کیا کہتا ہے اس کو بھول کر، اللہ کی رضامندی کیا تقاضا کرتی ہے اسے اپنی نگاہوں سے ہٹا کر بس نفس کے کہنے اور جذبات کے اوپر چلنے لگتے ہیں. اگر کوئی آدمی اس موقع پر اللہ کی جانب لیتے ہوئے، اللہ کی طرفداری کرتے ہوئے بس اپنے جذبات پر تھوڑی دیر قربانی رکھ دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے میرے خاطر اپنے نفس کو کچل دیا، میں تم کو ایسا نہیں کہ عام لوگوں کو جو بدلہ دیا جاتا ہے وہ دوں گا، بلکہ اپنے خواص کو جو بدلہ دیتا ہوں یعنی جنت کے اوپری حصے کے اندر وہ بدلہ دوں گا. میری ماں بہنوں کو میرا کہنا یہی ہے کہ اگر ہمارا نفس یہ چاہے کہ تم سے جھگڑا کروائیں، زبان سے ایسے جملے نکلوائیں جس سے ہماری سامنے والی بہن کا دل دکھے، اگرچہ تم حق پر ہو لیکن ایک مرتبہ اللہ کے خاطر اس جھگڑے کو روک لو، اپنے نفس کو دبا لو، اس کو کہو کہ اگر تو ابھی بول دے گا تو تجھ کو بہت تو تھوڑی دیر کے لیے دل کی ٹھنڈک مل جائے گی، لیکن اگر تو اپنے اس جذبات جھگڑے کو چھوڑ دے گا تو اللہ کے یہاں ایک ہمیشہ کی نعمت سے سرفراز ہو جائے گا، اور ایسی نعمت جو عوام کو ملنے والی نعمت کے مقابلے میں بہت بڑی نعمت ہوگی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے انعامات کا اعلان فرما دیا کہ بس جو جھگڑا چھوڑ دے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرماویں گے اور اس کے ایمان کی تکمیل ہو جائے گی. اسی طرح حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ارشادات میں بھی ہم کو یہ چیز ملتی ہے. وہ حضرات اپنے حق کو پانے کے واسطے بھی جھگڑا نہیں کرتے تھے. حضرات صحابہ کی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے اپنا حق چھوڑ دیا دوسرے کے لیے لیکن جھگڑا کرنے کو پسند نہیں فرمایا. ان کی تربیت ہی کچھ ایسی کی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ اس طرح سے پالا تھا
ان کی نشو و نما ہی ایسی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں سے جھگڑوں کے جذبات کو اور مادوں کو نکال کے رکھ دیا تھا. اسی لیے ان حضرات صحابہ کے یہاں جھگڑا کرنا بہت برا سمجھا جاتا تھا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، یہ ان کا اپنا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کسی انسان کو گنہگار بننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہمیشہ جھگڑالو رہے. یعنی آدمی جھگڑالو رہتا ہے تو اس کے متعلق یہ گمان ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی ہر دم ہر گھڑی گناہ کے اندر رہنے والا ہے. انسان کی گنہگاری کے لیے اس کا جھگڑالو ہونا کافی ہے، اور جھگڑالو نہیں ہے انشاءاللہ گناہ سے یہ آدمی محفوظ رہے گا. یہ حضرت ابو الدرداء کا مقولہ ہے. اسی طرح ایک تابعی ہے ابن ابی لیلہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی سامنے والے کے ساتھ جھگڑا کروں گا تو دو نقصان میں سے ایک نقصان مجھ کو بھگتنا پڑے گا. یا تو سامنے والے آدمی کو مجھے جھٹلانا پڑے گا، یا تو سامنے والے آدمی کو مجھے غصے میں ڈال دینا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں محبت ہو تو ہماری عبادت کے لیے ہم لوگ فارغ ہو سکیں گے. اگر کسی سامنے والے کو ہمارے متعلق جذبہ غصہ ہوگا، جذبہ غضب ہوگا، تو وہ ہمارے نقصان پہنچانے کے در پہ ہوگا، ہماری یکسوئی بھی وہ غارت کر دے گا اور ہمارے دل کے سکون کو چھین لے گا. اس لیے ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ میں جھگڑا کر کے کچھ نہیں پاؤں گا، دو میں سے ایک نقصان ضرور مجھ کو اٹھانا پڑے گا. ایک نقصان تو یہ ہے کہ سامنے والا اس کی میں تکذیب کر ڈالوں، اس کو جھٹلا دوں، اور مسلمان کی تکذیب ظاہر ہے کہ میں اسے جھٹلاؤں گا تو وہ بھی میری تکذیب کرے گا، اور اس طرح سے یہ بات آگے کو بڑھے گی. اگر اتنی ہی گھڑیوں کو میں عبادت میں لگا دیتا، اللہ کی رضامندی کے کاموں میں لگا دیتا، تو اپنی آخرت کی کامیابی کے مقصد میں آگے بڑھ جاتا. لیکن دنیا کے ان جھمیلوں میں، جھگڑوں میں اور لعن طعن میں پڑھ کر اپنی آخرت کا بڑا سودا میں نے غارت کر دیا. یا تو سامنے والے آدمی کو میں غصہ دلا دوں گا، اور ظاہر ہے کہ ہمارے متعلق جتنے لوگ غصے میں ہوں گے اتنا ہی ہمارے دشمن بڑھیں گے، اور جتنے دشمن انسان کے زیادہ اتنے ہی انسان کے لیے اپنے مقصد میں آگے بڑھنے کی راہیں کم ہو جایا کرتی ہیں، وہ عبادت میں اتنی یکسوئی کے ساتھ نہیں لگ سکتا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو، علم کو 3 نیتوں سے حاصل نہ کرو. علم حاصل کرنا کتنی بڑی چیز ہے، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ 3 نیتوں سے علم حاصل نہ کرو، اور 3 وجہوں سے علم کو چھوڑو بھی مت. جن 3 چیزوں سے علم کو حاصل نہ کرنے کو کہا گیا ہے ان میں سے ایک نیت ہے علم کے اندر آدمی فخر کرے، دوسروں کے اوپر فخر کرنے کے واسطے انسان علم حاصل کرے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر ایسی نیت سے تم علم حاصل کر رہے ہو تو حاصل ہی مت کرو، اس سے بہتر تو تمہارا جاہر رہنا ہے، کورا رہنا ہے. اسی طرح دوسرے کو دکھلاوا کرنے اور ریاکاری کرنے، دوسرے کو یہ دکھلانے کے واسطے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میرے پاس بہت بڑا علم ہے، اگر تم اس نیت سے علم سیکھتے ہو، حضرت عمر فرماتے ہیں تم کو علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسری جس نیت سے علم نہیں سیکھنا چاہیے، حضرت عمر فرماتے ہیں تم جھگڑا کرنے کی نیت سے اگر علم سیکھتے ہو تو مت سیکھو. یعنی بہت سے لوگ علم اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ ہم کو دین کی یہ باتیں معلوم ہو جائے گی، اور سامنے والا آدمی ہمارے متعلق کچھ بھی بولے گا تو ہم دین کی روشنی میں جو ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں پیش کر کے جھگڑا کر لیں گے. تو حضرت عمر فرماتے اس سے بہتر یہ ہے کہ تم علم ہی حاصل نہ کرو، تمہارا جاہر رہنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم ایسی بری نیت سے علم حاصل کرو کہ مجھے لوگوں کے ساتھ اس علم کو پا کر جھگڑا کرنا ہے. اسی روایت میں آگے یہ بھی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں سے علم کو چھوڑو مت، 3 وجہوں اور 3 سببوں اور کارنوں کی وجہ سے علم حاصل کرنا چھوڑ مت دو. ان میں سے ایک کارن اور ایک وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علم سے شرم کرتے ہوئے اس کو مت چھوڑو. یعنی کہیں تم کو کوئی علم مل رہا ہے دین کا، لیکن شرم تم کو مانے آ رہی ہے، شرم کہہ رہی ہے کہ مت پوچھو، ابھی پوچھنے کے اندر مجھ کو شرم لگتی ہے. حضرت عمر فرماتے نہیں، پوچھ لو. دین کی بات اگر تمہارے کان میں پڑ جائے گی، تمہیں معلوم ہو جائے گا، تو انشاءاللہ آج نہیں کل نہیں جذبے کا جو ہے عمل کا جذبہ ضرور نہ ضرور بیدار ہوگا. تو شرم کی وجہ سے علم کو چھوڑنا نہیں چاہیے. دوسرے نمبر پر علم سے بے رغبتی کرتے ہوئے علم کو چھوڑنا نہیں چاہیے. علم تو رغبت کی جانے والی چیز ہے. اچھا کھانا اگر رکھا ہوا ہو تو انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں اس کھانے کو کھا لوں. ویسے اخلاق میں بھی، صفات میں بھی بعض اچھے اخلاق ہیں، بعض برے اخلاق ہیں، بری صفات ہیں. تو اخلاق میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ اچھے اخلاق یعنی علم
اس کو حاصل کرنے کی طرف تو انسان کی رغبت ہونی چاہیے. اگر کسی آدمی کو اچھی چیز کی رغبت ہوتی ہے تو یہ اس کی طبیعت کی سلامتی کا اثر ہے, اور اگر بری چیز کی طرف رغبت ہوتی ہے, گناہوں کی طرف رغبت ہوتی ہے, اور اچھائیوں سے بے رغبتی اور نفرت ہوتی ہے, تو اس کے دل کے اندر خباثت موجود ہے, برائی موجود ہے, یہ کہا جاوے گا. تو یہ دوسرا سبب جس سے علم حاصل کرنا تم کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ایک تو شرم کی وجہ سے علم حاصل کرنا نہ چھوڑو, پوچھ لو اہل علم سے, اپنے مسائل دریافت کر لو. دوسرا, علم سے بے رغبتی کرتے ہوئے جو ہے علم کو مت چھوڑو. اور تیسرا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی نادانی کے اوپر راضی رہو, اس نیت سے بھی علم حاصل کرنا نہ چھوڑو. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہم نادان ہی رہیں گے نا, سماج میں ہم کو نادان کہا جاوے گا, ناسمجھ کہہ دیا جاوے گا, اس لیے اگر ہم علم حاصل نہ کریں تو بھی چل جائے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں بس اس نیت سے مت کرو, اس لیے کہ اگر تم نادان رہ سکتے ہو تو عالم بھی بن سکتے ہو, اور اچھی صفتیں اپنے اندر لا سکتے ہو, تو بری صفت پر تم کو راضی نہیں رہنا چاہیے. مجھے اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد میں دکھانا تو وہی ہے. علم حاصل کرنا بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی چیز ہے, اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے, لیکن اگر اس کو بھی لوگوں سے جھگڑا کرنے کے لیے سیکھا جائے, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں. چاہے وہ اپنے اندر بہت اچھائی رکھتی ہو, لیکن تمہاری نیتوں کی برائی کی وجہ سے اس میں آگے تم کو کوئی برکت, کوئی خیر, کوئی بھلائی نہیں مل سکتی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد تھا. حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک مقولہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. یہ پیغمبر ہیں اور جلیل القدر پیغمبر ہیں, جن 5 پیغمبروں کا نام اللہ تعالیٰ نے اولو العزم اور بڑے درجے کے پیغمبروں میں شمار کیا ہے. ان میں سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں. حضرت عیسیٰ کا یہ ارشاد ہمارے لیے اپنے اندر جھگڑوں کی برائی پیدا کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے, بہت اچھا اثر چھوڑنے والا ہے. حضرت عیسیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی بہت کثرت سے جھوٹ بولے اس کے چہرے کا حسن ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے انبیاء کا کلام بھی بہت اونچا ہوا کرتا ہے, جیسے ان کی ذاتیں بڑی اونچی ہوتی ہیں, وہ بات بھی بڑی اونچی کیا کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی بہت کثرت سے جھوٹ بولتا ہے اس آدمی کا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے, اس کا چہرہ نورانیت والا باقی نہیں رہتا, کالا پڑ جاتا ہے اس آدمی کا چہرہ, سامنے والے کو اس میں حسن دکھائی نہیں دیتا, چاہے طبعی اور فطری طور پر یہ آدمی کتنا ہی حسین و خوبصورت کیوں نہ ہو, لیکن جھوٹ بولنے کی وجہ سے چہرے کی روشنی اور چہرے کا نور جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ نے آگے فرمایا جو لوگوں سے لڑتے بھیڑتے رہتا ہے اس آدمی کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے. یعنی لوگوں کے درمیان میں جو آدمی مانسائی والا ہوتا ہے, مانوتا رکھنے والا ہوتا ہے, انسانیت رکھنے والا ہوتا ہے, با اخلاق ہوتا ہے, اس کو کتنا معزز سمجھا جاتا ہے. جس کے اخلاق اچھے ہوں پورا محلہ, پوری بستی اس پر فخر کرتی ہے کہ یہ آدمی بڑا نیک ہے, اس لیے کہ یہ اچھے اخلاق رکھنے والا ہے, انسانیت والا آدمی ہے. لیکن حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ انسانیت کو پوری ختم کر دینے والی اگر کوئی چیز ہے لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے, چاہے یہ اپنے اخلاق کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا سمجھا جاتا ہو, انسانیت میں کتنا ہی بلند سمجھا جاتا ہو, لیکن اگر لوگوں سے جھگڑا کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس آدمی کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے, اس کی مروت اور اس کی مانسائی اور مانوتا کے اوپر جو ہے ایک داغ لگ جایا کرتا ہے. یہی جملہ مجھ کو اصل دکھانا تھا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا جو لوگوں سے جھگڑا کرے اس کی انسانیت اور مانسائی ختم ہو جاتی ہے. آگے بھی حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی بہت زیادہ غم و فکر کرتا رہتا ہے اس کے بدن میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی بیماری اگر کسی کو کہا جا سکے تو وہ بے جا فکر ہے اور بے موقع کا غم ہے. آج سب سے بڑی بیماری ٹینشن ہی کو شمار ہوتا ہے. اس کو آج سے کئی 100 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے رکھ دیا تھا کہ جو آدمی غم و فکر خامخواہ زیادہ کرتے رہتا ہے اس آدمی کا جسم بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ویسے تو یہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں, لیکن اس میں بھی کتنا بڑا سبق ہے. اگر آپ کو اللہ کے لیے جو ہے خوش ہونا ہے, اس دنیاوی زندگی کو جو اللہ کی نعمت ہے اچھی طرح برتنا ہے, تو خامخواہ کے غموں کو فکروں کو چھوڑ دو. بس اصل جو غم ہے آخرت کا اس کو اپنے اوپر سوار کر لو. آپ کو یقین دلایا جا سکتا ہے کہ آخرت کا فکر کرنے والا آدمی جسم کے اعتبار سے تندرست تو بنے گا, اس کو بیماری پیدا نہیں ہوگی. یعنی دنیا کے بے موقع اور بے وجہ کے ہموم و غموم اور غم کے اندر مبتلا ہو جانا, خامخواہ کی پریشانیاں اپنے سر کے اوپر اوڑھ لینا اور خامخواہ کی مصیبتوں
کو اپنے سر کے اوپر اوڑھ لینا، خواہ کا غم و فکر کرنا، یہ سب چیزیں تو انسان کے جسم کو خراب کر سکتی ہیں۔ اصل فکر جو آخرت کا ہے، آخرت کے اندر تیاری کرنے، آخرت کی تیاری کرنے اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جانے کی جو فکر ہے، اس سے انسان کے جسم میں، روح کے اندر بالغی ہی ہوگی، قوت ہی پیدا ہو جائے گی۔ اور سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ جس کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں، جس کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں، یہ آدمی اپنے آپ کو عذاب اور سزا دینے والا آدمی کہا جاتا ہے۔ اخلاق برے ہوں تو سامنے والے کو تو تکلیف ہوتی ہی ہے، لیکن اس کی اس بد اخلاقی کا اثر لوٹ کر اسی آدمی کو بھی پہنچتا ہے جو اپنی بد اخلاقی کی سزا کہی جانی چاہیے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس ارشاد میں ہمارے لیے بہت بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر بہت بڑے بڑے اسباق چھوڑے ہیں۔ ان میں ایک جملہ یہ بھی فرمایا، من لاح الرجال سقطت مروتہ، جو آدمی لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، بے موقع بے وجہ لوگوں کے ساتھ لڑتا بھیڑتا رہتا ہے، تو اس کی مروت ساقط ہو جاتی ہے، اس کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے، آئندہ لوگ اس کو اچھے ذکر سے یاد نہیں کرتے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کرتی ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص اللہ تعالیٰ کو وہ ہے جو ہمیشہ ایک ہی ضد پر اڑا رہنے والا اور بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ یہ کوئی ہمارا اور آپ کا یا حضرات صحابہ کا یا بعد والے کسی آدمی کا ارشاد نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں، ہمارے درمیان میں اگر کوئی آدمی امیر ہو، کوئی نیک شخص ہو، اور وہ نیک شخص کسی دوسرے آدمی کو برا سمجھتا ہو، اپنے نزدیک آنے بھی نہ دیتا ہو، مبغوض سمجھتا ہو، تو لوگوں کی نگاہ میں بھی اس کی کتنی ذلتی ہوتی ہے۔ اگر ساری انسانیت کے اندر کوئی آدمی اللہ کو ناپسند ہو جائے اور اللہ اس سے جو ہے اپنے بغض کا اظہار فرمانے لگے، اپنے غم و غصے کا اظہار فرمانے لگے، تو وہ آدمی سماج میں کتنی بری نگاہ سے دیکھے جانے کے قابل ہے۔ ہم لوگوں کو بھی یہ ہو سکتا ہے سوال کہ ایسا شخص تو کون ہے بدقسمت کہ جس کو اللہ مبغوض رکھتا ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ایسا آدمی، سب سے بڑا ناپسندیدہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں اپنی بات پر اڑے رہنے اور اپنی بات پر خامخواہ جمے رہنے اور جھگڑا کرنے کی عادت ہو، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا ناپسندیدہ آدمی وہی ہے، خامخواہ کا جھگڑا کرنے والا۔ میری ماں بہنوں، اگر ہمارے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم تھوڑی دیر جھگڑا کر لیتے ہیں تو یہ بھی سوچا کیجئے کہ اللہ کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ بننے کی طرف ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس راہ میں جو آگے بڑھتا ہے وہ آدمی کسی طرح کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ اور مرحلے کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو آدمی کسی لڑائی جھگڑے کے اندر بغیر جانکاری حاصل کیے ہوئے گر پڑا، لوگوں کا جھگڑا ہو رہا تھا اور آدمی کو اس سلسلے میں کوئی جانکاری نہیں تھی کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، بس لوگوں کا جھگڑا ہو رہا تھا اور خامخواہ اپنے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، اپنا دوست ہونے کی وجہ سے، یا اس کے ساتھ کسی طرح کا تعلق ہونے کی وجہ سے، یا بس تعلق نہیں تھا، انسان کے جی میں آیا کہ اس کا ساتھ دینا چاہیے، تو حق و باطل کو پہچانے بغیر یوں ہی لوگوں کے جھگڑے کے اندر گر پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ اللہ کے غصے اور غضب کے اندر رہتا ہے جب تک کہ اس جھگڑے میں سے باہر نہ نکل آئے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کے جھگڑے میں بغیر جانکاری کے پڑا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا چند دنوں یا چند سالوں، آپ کو معلوم ہے جب جھگڑا شروع ہوتا ہے تو 2-4 دن میں 2-4 سال میں پورا نہیں ہو جاتا، بہت سے لوگ تو اس کو اپنے دل کے اندر قبر میں لے کر جاتے ہیں۔ تو اللہ کے غصے ہی کے اندر یہ آدمی رہتا ہے جو بغیر جانکاری کے لڑائی جھگڑے کے اندر پڑ گیا، اور جب تک اس جھگڑے میں سے اپنے ہاتھ کو نکال نہیں دیتا، اپنے آپ کو باہر نہیں کر دیتا، اس وقت تک اللہ کے غصے ہی میں رہتا ہے۔ آج ہم میں سے کون ہے جس کو اللہ کی رحمت کے سائے کی ضرورت نہیں ہے؟
اللہ کی رحمت کا سایہ ہمارے سر پر ہے، اسی لیے تو ہم لوگ چل پھر رہے ہیں، ورنہ شیطان اور اللہ کے دوسرے دشمن جنات ہم کو کب سے دبوچ کر رکھ دیتے۔ اللہ کی حفاظت ہی ہے، اللہ کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کی حفاظت کے سائے میں چل رہے ہیں، اس کی رحمتوں کا بہت بڑا حصہ پا رہے ہیں۔ لیکن جو آدمی جھگڑا کرتا ہے اس طرح اور بغیر علم کے، بغیر جانکاری حاصل کیے ہوئے باطل کا ساتھ دے، حق کا ساتھ دے، جھگڑے کے اندر گر پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دیا کرتے ہیں۔ اس کی ذمہ داری حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سے جو ہے ختم کر دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض ہمارے علماء نے بھی فرمایا ہے کہ تم لوگ خصومت کرنے سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے بچو، اس لیے کہ لڑائی جھگڑا کرنا دین کو مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ تو اتنا بڑا سخت جملہ ہے کہ بزرگان دین کے علاوہ اور کوئی نہیں بول سکتا، اس لیے کہ جھگڑا کرنے میں انسان کے دین کے ساتھ کیا وابستگی ہے۔ فرمایا تم دیکھتے رہو، جو آدمی جھگڑالو ہوگا آہستہ آہستہ دین کو یہ جھگڑا کرنے کی عادت لے کر ڈوبے گی اور اس کا جنازہ نکال دے گی۔ اگر کوئی اور نقصان نہ ہوتا، لڑائی جھگڑا کرنے کا یہی نقصان ہوتا کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی جانب سے رکھا ہوا یہ ایمان بجھ جاتا ہے، جس کو ہم لاکھ دنیا اگر خرچ کر ڈالیں، فدیے پر فدیہ دے دیں اور پوری دنیا کے سارے خزانے فدیے میں دے دیں تو بھی اس ایمان کو واپس نہیں لا سکتے۔ کتنی آسانی سے ہم لوگ جھگڑا کر کے اتنی بڑی دولت کو جو ہے خطرے کے اندر رکھ دیا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جھگڑا کرنا دین کو مٹا کر رکھ دیتا ہے، یعنی آئندہ کبھی نہ کبھی اس کا ظہور ہوگا کہ اس کا دین جو ہے اس کے دل سے رخصت ہو جا سکتا ہے۔ اگر پوری دنیا زندگی انسان جو ہے مسلمان رہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہو سکتا ہے اس جھگڑے کی نحوست موت کے وقت کام کر جائے اور ہمیں موت کے وقت بجائے حسن خاتمہ نصیب ہونے کے اللہ ہماری حفاظت فرماوے، سب کی حفاظت فرماوے، برا خاتمہ نصیب ہو اور اس کا باعث کچھ اور نہیں، زندگی میں اپنا جی ٹھنڈا کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، انتقام کے جذبے کو پورا کرنے کے لیے ہم نے جو جھگڑا کیا تھا وہ سبب بن جائے اس دنیا سے بے کلمہ ہمارے رخصت ہونے کا اور دین سے ہاتھ دھو کر جانے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ اور جھگڑا جس میں کوئی لذت نہیں ہے، کوئی لطف نہیں ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو ٹھنڈا کر لینا ہے، اس کے لیے ہم اتنی بڑی چیز کو اگر داؤ پر لگا دیتے ہیں، خطرہ مول لیا کرتے ہیں، یہ ہماری عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ہمارے علماء کے سامنے اور ہمارے اللہ کے گزرے ہوئے پچھلے نیک بندوں کے سامنے جب اس طرح کی باتیں آ جایا کرتی تھیں تو چاہے وہ جتنے بھی جھگڑے کی موڈ میں ہوتے تھے، جھگڑے کو ختم کر ڈالا کرتے تھے، اس لیے کہ میرا اللہ ناراض ہے جھگڑا کرنے سے تو چاہے میں برداشت کر لوں گا لیکن جھگڑا نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے ان کے جذبات رہا کرتے تھے۔ کتابوں میں اس کے واقعات بھی لکھتے ہیں۔ ابن قتیبہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس سے بشر ابن عبداللہ ابن ابو بکر نامی بزرگ گزرے، ان کو جانتے تھے ابن قتیبہ کو۔ دیکھا حضرت بشر ابن عبداللہ نے کہ یہاں ابن قتیبہ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے پوچھا ابن قتیبہ کو کہ کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ ابن قتیبہ نے فرمایا کہ میرا ایک سامنے والا دشمن یہاں مجھ کو وقت دے کر گیا ہے اور وہ ہم دونوں جو ہے اس سلسلے میں جھگڑا کرنے والے ہیں یہاں۔ تو حضرت بشر ابن عبداللہ نے فرمایا کہ دیکھو ابن قتیبہ، تمہارے باپ کا مجھ پر ایک احسان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس احسان کا بدلہ آج تم کو چکا دوں۔ تو سنو، تم جس چیز کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہو، یعنی جس خصومت کرنے اور لڑائی جھگڑے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہو، اس جھگڑے میں یہ خرابی ہے۔ ایک خرابی تو یہ ہے کہ یہ دین کو لے جانے والی چیز ہے، دین کو رخصت کرا دینے والی چیز ہے۔ دوسرا جھگڑے کا بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کی انسانیت میں کمی لا دینے والی چیز ہے، اس کی مانسائی کو نیچ پنے سے بدل دینے والی چیز ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، انسان کی لذت، جو جینے کی لذت ہے، اس کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں جو لوگ جھگڑے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں ان کو نہ جینے کا سکون ہوتا ہے، نہ سونے کا سکون ہوتا ہے، نہ کھانے کا نہ پینے کا سکون ہوتا ہے۔ تو ابن قتیبہ کو حضرت بشر ابن عبداللہ نے فرمایا کہ تم جھگڑا کر کے یہ تیسرا نقصان یہ کرتے ہو کہ اپنی زندگی کے لطف کو، اس کی خوشی کو ختم کر دیتے ہو، قربان کر دیا کرتے ہو۔ اور چوتھے نمبر پر انسان کے دل کو مشغول کر دینے والا ہے یہ جھگڑا۔ ظاہر ہے کہ جب تک انسان کسی سے الجھا ہوا نہ ہو، کسی کے ساتھ جھگڑا کیے ہوئے نہ ہو، تب تک اس کا دل عبادت کے لیے فارغ رہتا ہے، اس کے دل میں کسی اور کے متعلق برے جذبات نہیں ہوتے۔ لیکن جو ہی یہ انسان جھگڑا کر دیتا ہے، اس کے دل کے وہ خانے بھر جاتے ہیں اور اب کے بعد وہ
عبادت کی فکر کر سکتا تھا، اس کے بجائے لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے۔ تو حضرت بشر ابن عبداللہ نے ابن قتیبہ کو فرمایا کہ تمہارے باپ نے مجھ پر احسان کیا تھا، میں اس کے بدلے میں تم کو ایک نیک بات کہہ دیتا ہوں تاکہ تم کو اس سے فائدہ ہو جائے، اس لیے کہ احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جاتا ہے، اور وہ نیک بات یہ ہے کہ جھگڑا کرنا یہ سارے نقصانات رکھتا ہے۔ ایک تو دین کو ختم کر دینے والا ہے، انسان کی انسانیت کے اندر کمی کرانے والا ہے، اور انسان کی لذت زیست کو ختم کر دینے والا ہے، زندگی کی لذت کو ختم کر ڈالنے والا ہے، ضائع کر ڈالنے والا ہے، اسی طرح انسان کے دل کو مشغول کر دینے والا ہے، اور اس سے خصومت سے، لڑائی سے زیادہ کسی اور میں اتنا بڑا نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابن قتیبہ فرماتے ہیں بشر ابن عبداللہ نے، میں بیٹھا ہوا تھا تو جب یہ بات کہی تو میں نے اسی وقت اپنے آپ کو یہ طے کر لیا کہ چاہے مجھ کو کچھ بھی کرنا پڑے میں اب سامنے والے آدمی سے نہیں لڑوں گا۔ جب وہ ہمارا دشمن آیا، ابن قتیبہ فرماتے ہیں، تو میں نے اس کو کہا کہ مجھ کو جھگڑا نہیں کرنا ہے، خصومت نہیں کرنی ہے، تو وہ سامنے والا آدمی بھی تعجب سے پوچھنے لگا کہ کیا تم نے اپنی ہار مان لی نا، یعنی میں حق پر ہوں یہ تم نے تسلیم کر لیا؟ تو انہوں نے ابن قتیبہ فرمانے لگے کہ جی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں اپنے نفس کے اچھے اخلاق کا اظہار چاہتا ہوں، مجھے تم سے نہیں لڑنا ہے، جاؤ تم حق دبا کر بیٹھے ہو تم اپنے پاس رکھو، مجھے لڑنا نہیں ہے اس سلسلے میں۔ تو سامنے والے آدمی کے اوپر بھی اتنا اثر پڑا کہ اس نے حضرت ابن قتیبہ کو فرمایا کہ جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ جو میرا حق میں تم سے مانگتا تھا مجھے بھی نہیں خصومت کرنا ہے، اس لیے کہ جس میں یہ خرابیاں ہوں تو ہم لوگ اس کے جانتے ہوئے اس میں کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے ابن قتیبہ کو نہ جانے کتنا حق لینا تھا، نہ جانے ان کی خصومت اور لڑائی جھگڑا کتنی چیز کے متعلق تھا، اور بڑے لوگ ناحق نہیں لڑا کرتے، حق کی وجہ سے ان کی خصومت ہوتی ہے، تب بھی ایک بڑے بزرگ کے کہہ دینے کی وجہ سے انہوں نے اپنا سارا حق چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں، حضرات صحابہ کے ان آثار کی روشنی میں، اور حضرات تابعین کے ان اقوال کی روشنی میں، ان کے عملوں اور معمولات کی روشنی میں جھگڑا چھوڑنے کی عادت ڈالنے کی توفیق مرحمت فرماوے، اور محض اس وجہ سے کہ ہمارا رب ناراض ہوتا ہے اگر ہم جھگڑا چھوڑنے والے بن جاتے ہیں، اللہ کے پیارے ہو جائیں گے، اور محض اس وجہ سے کہ میرے جھگڑا چھوڑنے اور صبر کرنے سے میرا اللہ خوش ہوگا، اس کی رضامندی اور خوشنودی مجھ کو ملے گی، تو انسان کی یہ سعادت کی بات ہے، نیک بختی اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نوازیں اور محرومی سے حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین، اعزاء و اقارب، رشتہ دار اور پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا ہو جا۔ اے اللہ آج تک جو گناہ کیے ہیں اس پر شرمندہ ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرتے ہیں، اور اس وقت گناہ میں سے اپنے ہاتھ کو اٹھا دیتے ہیں، تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ تیرے نیک بندوں کو جس طرح سے تو نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہماری بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، جہنم سے خلاصی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رضامندی نصیب فرما، اپنا عشق و اپنی محبت نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور آپ سے محبت نصیب فرما، اپنے دین کے ایک ایک ذرے سے احترام اور عظمت کا تعلق نصیب فرما، بے ادبی اور گستاخی اور رسوائی سے اے اللہ ہمارے حفاظت فرما، اس طرح کا معاملہ کرنے سے ہمارے حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت کے سارے ہی مراحل آسان فرما۔ یہ جو زبان کے گناہ بتائے جا رہے ہیں تیرے اور تیرے رسول اور تیرے
پاکیزہ بندوں کے الفاظ اور اقوال کی روشنی میں بتائے جا رہے ہیں، یا الہ العالمین اس میں خیر اور برکت مقدر فرما دے۔ یا اللہ ہمیں معلوم ہے، یقین ہے تیرے اور تیرے رسول کی باتوں میں بڑی برکت ہے، اگرچہ ہماری گندی زبان سے ہم اس کو اے اللہ بجا لاتے ہیں، انجام دیتے ہیں۔ اے اللہ ہماری زبان کی نحوست، اے اللہ اثر اندازی کے اندر خلل انداز نہ ہو، اس ایسی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہمارے اور ہماری اولاد کے حق میں اور ہمارے آباء و اجداد کے حق میں، سب کے حق میں اے اللہ تو مغفرت کو قبول فرما لے۔ ہمارے دامنوں کے اندر جو خالی ہیں مغفرت کی بھیک عطا فرما دے، جھگڑے کی نحوست سے اے اللہ ہمیں واقف فرما دے اور اس سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اے اللہ تو نے اور تیرے رسول نے اور تیرے رسول کے واسطے سے تیرے صحابہ نے اور ہمارے بڑوں نے جس قدر اس کی مذمتیں بیان کی ہیں، ہمارے ذہن و دماغ میں اس کو تازہ فرما دے۔ جھگڑے کے موقع سے یہ ہم کو جھگڑے سے روکنے والی بنے، ایسی توفیق مرحمت فرما دے۔ آج تک جن جن لوگوں سے جھگڑا ہو گیا ہے ان سے معافی تلافی کی توفیق دے دے۔ آنکھیں بند ہوں اور تیرے پاس آئیں اس سے پہلے ان سے معاملہ صاف کر دینے کی توفیق دے دے۔ ہے اللہ ہماری بہت سی ضرورتیں ایسی ہیں جو زبان پر نہیں آ رہی ہیں، سب پوری فرما دے۔ اس وقت یہاں جو ماں بہنیں آئی ہوں گی ان کے آنے کو قبول فرما۔ ہے اللہ گرمی کے ایام میں اپنے وقت کی اور کام کاج کو آگے پیچھے کرنے کی قربانیاں دے کر یہ یہاں حاضر ہوئی ہیں، ان کے آنے کو قبول فرما لے۔ ہے اللہ ہمارے مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ ہے اللہ اپنے دین کی باتوں کو جو یہاں کہی گئی ہے بے انتہا قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین جو عورتیں بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو ہے اللہ جس ضرورت میں مبتلا ہے اس کی ضرورت کو پورا فرما دے، جو جس پریشانی کا شکار ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی نواز دے، ہماری نسل کو بھی نواز دے۔ اے اللہ مجلس کے ختم ہوتے ہی سیدھے اپنے گھر جا کر تیری عبادت میں، تسبیح میں اور اپنے اپنے کاموں کے اندر مشغول ہو جانے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ مجلس کے بعد یہیں بیٹھ کر مجلس بازیاں کرنے سے ہمیں یہ یقین دے کہ مجلس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اے اللہ، تاکہ ہم مجلس ختم ہوتے ہی اپنے گھر جا سکیں۔ یا الہ العالمین اور بھی جن جن لوگوں نے اس بیان کے اندر حصہ لیا، انتظام فرمایا، ان سب کو ہماری جانب سے بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنا۔ جو جو لوگ اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو بار آور اور کامیاب فرما دے۔ اے اللہ ساری ضرورتیں پوری فرما دے۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.